ہوئی ہے نا تو بیسک میں فلسفہ کلاس میں تو وہ جو ہم رویت کرتے ہیں پیچھے سے اس میں کتنی ہوئی نہیں مان سکتے اس لیے کہ یہ بچے ہیں اور اس کے بعد نہیں ایمان کے اوپر بھی سر مراد ہو گئے ہم نے جی یوم تقابل تک میرے پاس پہنچی ہے اس سے آگے بھی گئے تھے وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. بس مانو اللہ اور اس کے رسول. یعنی ایمان کا خلاصہ اگر نکالیں تو وہ ایمان باللہ ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. لیکن ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ کوئی شخص مومن کب قرار پاتا ہے جب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایکسپریس ٹرمز اللہ کا رسول مانتا ہے. ویگ ٹرمز میں نہیں. تو بڑے عظیم انسان تھے, وہ بڑے خوش اخلاق تھے, وہ بڑے سچے تھے, بڑے جانبدار تھے, بڑے اونچے کردار کے مالک تھے, بڑے اچھے اسٹیٹمنٹ تھے, بڑے اچھے سپرسالار تھے. ایکسپریس ٹرمز میں یہ کہے اشہد ان محمدا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. تو آمنوا باللہ ورسولہ کہ اب رسول کی رسالت کا ثبوت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید. تو اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا والنور الذی انزلنا, مانو اللہ اور اس کے رسول کو, اور اس نور کو, اس روشنی کو کہ جو ان کے ساتھ نازل کی گئی. یہاں پر روشنی کیوں کہا؟ جی یہ جو لائحہ عمل ہے انسان کے لیے, اور جو انسان کے لیے راستہ ہے جس پر چلنا ہے, وہ جو ہے وہ رسالت کی روشنی میں ملتا ہے انسان کو. وہ ایمان باللہ میں نہیں. یعنی ایمان باللہ کا اپنا ایک فنکشن ہے جو ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن جہاں تک کوئی فارم کا تعلق ہے, ان وٹ ڈائریکشن یو ہیو ٹو گو, یہ آپ کو ایمان باللہ دے سکتا ہے, ایمان بالآخرت دے سکتا ہے. لیکن وٹ ایگزیکٹلی ٹو ڈو, یہ کس کا فنکشن ہے؟ یہ ایمان کو رسالت کا فنکشن ہے. یا رسول بتائے گا یا آپ کو وہی بتائے گی کہ کس سمت میں جانا ہے, کرنا کیا ہے. آبجیکٹو وہ ایمان باللہ طے کرے گا. آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. کیوں راضی کرنا؟ عرفان کیوں؟ اللہ ہمارا رب ہے. یعنی غلام کا جو اچیومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ مالک کو راضی کرنا. یعنی ایک امپلائی کی اچیومنٹ کیا ہے؟ امپلائی کو راضی کرنا. غلام کی اچیومنٹ کیا ہے؟ مالک کو راضی کرنا, کم ہو یا نہ ہو. باقی سب راضی ہو یا نہ ہو. اگر میاں صاحب خوش ہو گئے سارا کام سدا ہو گیا. باقی سب لوگ جو ہے وہ بڑا کام سے مطمئن ہیں, لیکن میاں صاحب مطمئن نہیں, تو کسی بھی وقت میری نوکری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. سارا جہان مجھ سے خوش ہے, میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے. آئی لوز ایوریتھنگ, آئی اچیو نتھنگ. لیکن اگر میں نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے اور باقی سارا جہان مجھ سے ناراض ہے تو آئی لوز نتھنگ.
یہ ذرا ٹھیک کرو اس کی آواز ٹھیک ہو جا رہی. یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ایک پیج پہ رکھنا ہے. رب ہمارا ہم نے پڑھا تھا تو رب ہمارا پڑھ کے اس کو ایک طرف ہی رکھنا. رب ہمارا جو ہے وہ تھرو آؤٹ ساتھ رہے. محمد رسول اللہ کو تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے. قرآن گائیڈنس ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. تب آپ کو یہ یعنی جو میرے لیکچرز ہیں خاص طور پر یہ آپ کو تب اسی صورت میں ان سے صحیح معنوں میں آپ استفادہ کریں گے کہ آپ ان کو سب کچھ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ان میں سے کوئی سبق ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں, سارا ایک ہی ہے. اور اس کو آپ کنڈینس کرنا چاہیں میرے سارے لیکچرز کو تو وہ ایک نقطے پر جا کے جمع ہو سکتے. اور وہ نقطہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, ابھی جس کی بات ہو رہی تھی وہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کو کیوں راضی کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا آقا ہے, ہم اس کے بندے ہیں. مالک راضی تو سب راضی, اور مالک پر ناراض ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو. تو آبجیکٹو تو یہ ہوگا یعنی پہلے دن سے آخری دن تک, پہلے سانس سے آخری سانس تک تو آقا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا, جمع کرنے کے دن, اور وہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اثر. غمن کہتے ہیں نقصان کو. تغابن باب تفاعل میں گیا تو اس کی مفہوم کیا پیدا ہو گیا, یعنی اصل لاس کا دن. دونوں جمع ہو گئے کہ ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن. جو اس دن ہار گیا وہ واقعی ہار گیا. جس نے اس روز لوز کیا اس نے واقعی لوز کیا. اور اس کا کنورس کیا ہے, جو اس دن جیت گیا وہ بازی جیت گیا, اور جس نے اس دن نفع کما لیا وہ واقعتا نفع کما گیا. تو فرق پڑ گیا. تو جو اس دن کمائی کر گیا اس نے واقعی کمائی کر لی, اور جو اس دن لوز کر گیا وہ واقعہ لوز کر گیا. تو یہ کیا ہے, یوم التغابن. اب ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا. اب یہاں جب ایمان باللہ آ رہا ہے وہ عقیدے کے طور پہ آ رہا ہے, جس نے جو اللہ کو مان لے یعنی اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے, ویعمل صالحا, اور اس آبجیکٹو کے تحت اچھے کام کرے گا. یکفر عنہ سیئات, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا. اس میں یعنی یہ جو ہے کہ جس نے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے اچھے کام کیے, اور پھر اس کے بعد یکفر عنہ سیئات, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق سمجھ میں آتا ہے. جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا, یکفر عنہ سیئات, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا. ایمان اور عمل کی وجہ سے دور کرے گا. اس کی برائیاں جو ہیں ایمان لانے اور اچھے نیک کام کرنے سے جو اس میں کمی کوئی کوئی چیز ہے, یعنی انسان پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی جو کمی اور کوتاہی کی تلافی ہے وہ اللہ کی گریس ہوگی. اور گریس مارکس کسے دیے جاتے ہیں؟ گریس کس پہ ہوتی ہے؟ جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں. یہ فضل نا, ایک ہوتی ہے ویج, ایک ہوتا ہے انعام.
تو اس کا حق ہوتا ہے اور اس کا تو حق نہیں ہوتا. حضرت کس پہ ہوتا ہے؟ جس پہ راضی ہو جائے. نہیں، جس پہ آپ راضی ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی کو آپ نے ملازم رکھا 10,000 روپئے تنخواہ ہے، لیکن ہی پرفارم ویری ویل، تو آپ نے اس کو راضی ہو کر وہ 1,000 روپئے دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گریس ہے. اسی ایک کانسیپٹ ہے گریس مارکس کا. ایک آدمی نمبر جو سیکیور کر رہا ہے وہ کتنے ہیں؟ 46 ہیں، لیکن پاس ہونے کے لیے 50 چاہیے. تو یونیورسٹی یا بورڈ جو ہے اس کو 4 گریس مارکس دیتا ہے. تو یعنی فضل جو ہے عربی زبان کا لفظ، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے؟ گریس. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ از ہائیلی گریسفل. آپ انگریزی ترجمے میں دیکھیں گے. یہ کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید کے تراجم میں کچھ نہ کچھ انگریزی تراجم کو ساتھ دیکھا کریں، اس سے بڑے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. یعنی بعض بات اردو ترجمے میں کوئی چیز جو ہے وہی وہاں میں رہ جاتی ہے، لیکن آپ انگریزی ترجمے سے جب آتے ہیں تو بعض بات وہ پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو گریس کا ترجمہ فضل کا ترجمہ کیا جاتا ہے گریس. فضل اللہ، اللہ گریس. تو گریس کسے ملے گی؟ جس سے وہ راضی ہوگا. گریس حق نہیں ہے. اسی لیے یہ بات دیکھنے سے نوٹ کر لیجیے کہ آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں ظاہر انسان مجبور ہے کہ ہر چیز کو وہ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی سی پکچر ضرور بناتا ہے. میرے ذہن میں بھی آپ کی یہ پکچر ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے. یہ پکچر کیسی ہوگی؟ یعنی اس میں میرا سارا علم اور فہم ان دونوں کو ملا کر وہ پکچر بنے گی. آج سے 40 سال پہلے جب ہم کمپیوٹر سے واقف نہیں تھے تو آخر کی پکچر اور تھی. آج کمپیوٹر کے دور میں آخر کی پکچر اور ہے کہ نہیں؟ یعنی پہلے وہ جو اعمال نامہ ہے اس کا تصور کیا تھا؟ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا. اب کیا ہے؟ یعنی وہ جو ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے جو آپ کا وہ جپ ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا وہ پورے کمرے میں فٹ ہوتا تھا اور اس کی میموری کچھ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اب وہ بڑے کمپیوٹر سے ڈیسک ٹاپ آیا، ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ آیا، اور لیپ ٹاپ باریک سے باریک ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب نوٹ بک آ گئی، اس کے بعد یہ آئی پیڈ آ گیا، اور اب وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو سمجھ میں آتا ہے. اور پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہونا ہے. جی پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہونا ہے. اور اب جو ہے یہ بڑا ہی آسان ہو گیا یہ کانسیپٹ، یہ کنسیو کرنا، یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں لانا. ہاں واقعی اعمال نامہ جو ہے یہ کوئی ایکچوئل ریئلٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی پہلے یعنی ایک جو کم ذہن آدمی تھا وہ تو یعنی یہ جانچ کر کے بڑا بہت بڑا رجسٹر ہوگا، لیکن جو یہ شارپ مائنڈ تھا وہ کہتا کہ اتنا بڑا رجسٹر ہو نہیں سکتا. آگے شک اس میں. لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ کم سے کم یعنی ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جو فیزیبلٹی اس کی اپنے ذہن میں آ گئی. اب وزن اعمال، حساب کتاب، اس کی کوئی پکچر بنایا ہوتا ہے ہم رہ نہیں سکتے. اب کمپیوٹر کے دور میں پکچر کیا بنتی ہے کہ میرا حساب اللہ کے حضور پیش ہوگا اور میرا اعمال نامہ جو ہے وہ یوں کر کے فیڈ کیا جائے گا، یا وہ چپ جو ہے وہ یوں کر کے وہ سوائپ کی جائے گی اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ میری نیک اعمال جو ہیں وہ بھاری ہیں یا میری برائیاں جو ہیں وہ بھاری ہیں. اور اگر میں نے 50.1% بھی نیکیاں جو ہیں وہ ڈسپلے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہے، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. ایسے ہی ہے. لیکن قرآن مجید کو اگر آپ اور دیکھیں گے، ایک نظر میں دیکھیں گے تو پکچر یہ ہے. پکچر کیا ہے کہ اعمال نامہ فیل ہوگا اور رزلٹ ڈسپلے ہوگا فارگیون، تب میرا بیڑا پار ہوگا.
اس لیے کہ اگر ایک ہوتا موٹا موٹا حساب، لیکن یہی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا کیلکولیٹر جو ہے وہ تو آپ کو یعنی 20% کے اندر کیا تو صحیح سے حساب دے دیتا ہے، تو صحیح حساب میں تو میں پہنچ نہیں ہوتا. یعنی ایوری ون نوز کہ اگر حساب پورا آیا تو پھر نہیں میں بات ہوگی. حساب تو حساب ہوتا ہے نا. حساب میں جہاں ایک طرف نیکیاں ہوں گی دوسری طرف برائیاں ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو آئیں گی نا ان کو بھی تو حساب ہونا ہے. اس کی ہوگی کہ نہیں جیسے میں آنکھ دی تھی اس کا حساب دو، کام دیا تھا اس کا حساب دو، ہاتھ دیا تھا اس کا حساب دو، پاؤں دیے تھے اس کا حساب دو، زبان دی تھی اس کا حساب دو. تو ہم سے تو کسی ایک کا حساب نہیں دیا جائے. خاص طور پر مردوں سے آنکھ کا حساب تو نہیں دیا جاتا. ایسا سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ سارے مارے جائیں گے. لیکن اگر ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی گریس ہمیں کور کرے گی. وہ گریس کیا ہے؟ یہ تو پھر ہم سے لیا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مجھ سے دے گا یا پھر ضرور ہوں ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا. وفر کر رہا ہے ڈھانپنے کو، فرگیو کرنے کے تو محاورہ ہے، لیکن میرے سر کہہ رہا ہے ہیلمٹ کو جو کور کرتا ہے. تو جب کر دو ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی گریس ہے یہ اصل میں کور کرے گا. تو کیا تعلق ہوا؟ ہمیں یومن باللہ ویوم الصالح. یہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ جملہ ہے. جوابی شرط کیا ہے؟ جو کب پھر عنہ سیئات ہی اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور انہیں ایڈمٹ کرے گا، داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ابدا، forever ever. اور ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہاں میں دیکھیں گے دو کہیں انکار بھی کیا اور منہ بھی پھیرا. یعنی کوئی شخص ہے وہ انکار کو بھی کر رہا ہے لیکن اس نے منہ نہیں پھیرا. اس کے لیے تو ابھی اوپن ہے نا کہ شاید وہ مان لے. لیکن جس نے انکار بھی کیا اور پھر منہ بھی پھیر لیا ابھی پکا مجھے نہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انکار کرنا منہ پھیرنا نہیں ہوتا، سیم چیز نہیں. انکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار ہے. انٹل ٹوڈے ایک آدمی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، لیکن ہی از کلائم کہ اگر میرا دل مانے تو میں مانوں گا. ایک ہے کہ میں دیکھنا بھی نہیں، یعنی ضد پیدا ہو جائے کہ میں نے نہیں ماننا، میرا دل قائل ہو جائے گا تو نہیں مانوں گا، یا اس کا دل قائل ہو چکا ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اگلی اسٹیج ہے، وہ کہتے ہیں یہ پکا مجھے. ان کے لیے کیا فرمایا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. اب ان دونوں کو کمپیئر کیجیے، سامنے لائی اپنی آیات، کیا فرق ہے؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن الفاظ دیکھیے نا، ایک ہے خالدین فیہا، فیہا ابدا. دوسرے کون ہیں؟ اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. فرق ہو رہا ہے؟ یہ ہمیشہ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ.
یہاں بھی ایک نقطہ ہے، یعنی عام اہل علم نے اس کو نہیں کنسیڈر کیا، لیکن صوفیہ نے اس کو بھی کنسیڈر کیا. یعنی دو مقامات ہیں جہاں یہ فرق ہے. عام طور پر تو خالدین فیہا خالدین فیہا دونوں پر ہے، لیکن دو مقامات ہیں جہاں جنت کے ساتھ ابدا بھی ہے اور جہنم کے ساتھ ابدا نہیں. دوسرا مقام کون سا بڑا؟ سورہ بینہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک کیا فرق؟ اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. اور پھر آگے بتایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. اور جب اسی طرح سورہ ہود میں بھی الفاظ ہے، وہ الفاظ مختلف ہے. فرمایا کہ اہل جہنم کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگ میں ہوں گے ما دامت السماوات والارض. ما دامت السماوات والارض رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. کوئی حافظ نہیں ہے وہاں پر بڑا جی مل گئی. شکو تو وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فمن شکو وہ جو بدبخت ہوں گے، کفن ناری وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق ان کے لیے وہاں پر چیخنا اور چلانا ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یعنی اس لیے ایکسیپشن جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ الا ما شاء ربک. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب وہ کرتا ہے جو وہ چاہے. آگے چلیے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور جو بدبخت ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض ما دامت السماوات والارض. الا ما شاء ربک
مجلوس. عطا غیر مجلوس، یعنی یہ ایک عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں. قرآن مجید کا یہ خاص اسلوب ہے کہ قرآن مجید جو اعلیٰ باتیں ہوتی ہیں، نکات ہوتی ہیں، انہیں اشارے میں بیان کرتا ہے. وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. جو عام گائیڈنس کی چیزیں ہیں وہ تو ہوتی ہیں آن سرفیس، لیکن جو خاص بات چیزیں ہوتی ہیں ان کو قرآن مجید جو ہے وہ اشارہ تک بیان کر دیتا ہے سارا مضمون، لیکن آن سرفیس نہیں ہوتا. جیسے ہم نے قرآن مجید میں سے وہ جو رب ہمارا جو کانسیپٹ ہے سارا کا سارا قرآن مجید ہی میں نے آپ کو نکال کے بیان کیا تھا، لیکن وہ عام جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو فٹ نہیں کرتا، لیکن ہے وہی مضمون. اسی طرح یہاں دیکھیے گا، یہاں ابدا کا اضافہ ہو گیا اور یہاں اطاعت غیر مجلوس کا اضافہ ہو گیا. یہاں فرمایا تھا الا ما شاء ربک ان اللہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں بہت تھوڑا سا اسی طرح سے کہہ کے اطاعت غیر مجلوس کہ یہ ایک عطا ہوگی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کو اہل علم نے یا تو سمجھا نہیں عام اہل علم نے، یا انہوں نے اس کو حکمت کے خلاف سمجھا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ عام پبلک میں پروموٹ کیا جائے تاکہ اس سے بے عملی کی راہ نہ کھل جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈراوا جو ہے ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلنے کا، وہ ڈراوا جو ہے برقرار ہے. جب تو صوفیہ کرام جو ہیں وہ ظاہر چیزوں کا خیال جو ہے وہ کس بات رکھتے، زیادہ ہو جائے اس نقطے کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں کہ اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ لوگ کہ جو اپنی ورڈ پروف نہیں کریں گے انہیں مار کے سزا دے کے ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، جبکہ یہ جو لوگ ہوں گے دے ول پروو دیئر ورڈ، اللہ تعالیٰ انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا. تو ان کی اپنی زندگی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا بہت، یعنی خالدینہ فیہا کے بعد، یعنی عام پیمانوں کے اعتبار سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جہنم کا ایک اینڈ ہوگا، جبکہ جنت کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ ایک نقطہ ہے، یہ آیات مستبیہات ہوتی ہیں. اس میں جو ہے ماد آمد سماعت بولتا ہے جب تک آسمان محاورہ ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ قیامت آگے یہ چیزیں مٹ ہو جائیں گی. اصل میں کائنات کے لیے محاورہ ہے السماوات والارض قرآن مجید کا، all that exists اصطلاح کی ہے، معنی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو یعنی اس فارم میں آسمان و زمین کا وجود رہے گا کہ نہیں رہے گا بھی ڈونٹ نو، نہیں رہے گا قرآن. لیکن یہ دیکھیں نا یہ فرق تو آیا نا، یہاں میں خالدین فیہا، خالدین فیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ محفوظ رہیں گے. یہاں میں خالدین فیہا ہمیشہ محفوظ رہیں گے، لیکن دو مقامات پر ابدا کا اضافہ کیا، اور ایک جگہ پر یہاں کام غیر محفوظ کا اور یہاں سزا غیر محفوظ مل کر. حدیث سے ثابت ہے، بھی کانٹے نہ ہے. اصل میں اس کی بات کیا ہے کہ یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ آخرت میں جو یعنی جواب دہی ہے وہ ان ایگزیکٹ کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کے حساب کتاب سے نہیں ہوگی. جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک ویٹیج دے گا. یعنی ایک ایسی لائن ہے ایمان اور کفر. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں جو ہم نے جدید تعلیم جو حاصل کی ہے
اس کے نتیجے میں ایمان اور کفر جو ہے یہ ایک ہو گئے، اعمال کے اندر حیثیت ہو گئی. یعنی قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور ہمارا جو ٹریڈیشنل علم آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں کفر جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے کہ اینی تھنگ ملٹی پلائڈ بائی زیرو بیکمس زیرو. تو کفر جو ہے یہ زیرو ویلیو ہے، کوئی بھی عمل جو اس سے ملٹی پلائی کھائے گا وہ زیرو ہو جائے گا. ایمان ایک مثبت ویلیو ہے. اب ہمارا ماڈرن تھاٹ کیا ہے؟ یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو ہم مولوی کی زبان سے کیا سنتے تھے کہ پیڑے تو پیڑا کافر بھی، چنگے تو چنگے، پیڑے تو پیڑا مسلمان بھی، چنگے تو چنگے کافر تو چنگا. بچے نے خیر نہ سنا ہو پھر ایمان کی قوت ہے نا. ہاں، ایمان کی امپورٹنس یوں بتاتے تھے ہمارے بزرگ. اب یہ ہے کوئی آدمی 4 مہینے ویسٹ میں لگا کے آتا ہے، کہتا ہے یار ایڈا مسلمانوں نہ تو کافر چنگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. صرف عمل کی حیثیت نہیں. ان ایمان کے اثرات یا ثمرات اس کو نظر نہیں آتے، ان کے اندر جو خوبی ہے وہ نظر آتی ہے. کیا کہتے ہیں بھائی نا، خوبی اصل چیز ہوگی نا. حالانکہ اصل خوبی کیا ہے؟ ایمان. اور وہ بالکل نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اس کا صرف ایک حصہ نظر آتا ہے کہ جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے. سر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسٹار کے قول کے مطابق اگر پختہ ایمان ہے تو اس کے اثرات عمل صالح کی صورت میں نظر آئیں گے. اگر یعنی وہ عمل صالح نہیں کرتا بدکار ہے تو گویا کہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں. یہ ان کا میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو بنیادی فکر ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں مختصر مثال میں. میں آپ کو تھوڑا سا ان لیکچر میں اونچا لے کے جاؤں. یعنی ایک ہے یعنی دعوت کے لیول پر پریزنٹیشن. اس دعوت کے لیول پر پریزنٹیشن کیا ہے؟ لوگوں کو عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا. لہٰذا وہاں پر ایمان کی نفی کی جاتی ہے کہ ایسا ایمان جو ہے وہ منہ کر کے مارا جائے گا، یہ بھی کہی جاتا ہے. اور اس سے کوئی ایمان نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پڑھی نا کہ بلا الہ یومن بلا الہ یومن بلا الہ یومن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین. آپ نے وہی حدیث بھی پڑھی کہ لا یسرق سارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. پڑھی نا آپ نے حدیث. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی ایمان دار کے عمل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. لیکن جب ایمان عمل کے مقابلے میں آئے گا تو ایمان اتنی بڑی ویلیو ہے کہ اگر یہ ویلیو ایمان کے ساتھ شامل نہ ہو تو اعمال کے اندر کوئی بدلی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا کافر سے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. کیوں نہیں قابل قبول؟ اس لیے کہ اس میں یہ پازیٹیو ویلیو شامل نہیں ہوئی. سر یہ بات میں جو یہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ یورپی لوگ جو ہیں ہم سے دیکھ رہے ہیں اخلاقی طور سے وہ یہ اتنے اونچے چلے گئے کہ وہ مسلمانوں سے بھی بڑھ گئے. اس لیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کافر کی تعریف پہ دیکھ رہے ہیں. بھول کافر جو اللہ اور نبی کو بلیو نہ کرتا نہیں، اللہ کو نہیں، ایک کافر نبی کو جو نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو نہ کرتا. whereas he knows that محمد نامی ایک شخص نے عرب کے اندر رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ اس دعوے کو نہیں مانتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے. نہیں تو اور میں تو چاہوں گی میں تو کیوں نہیں صاحب یہ مطلب ہے ایک مانتا نہیں ہے. ایک گل ہے کہ انہوں پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخصیت ہے انہیں کو رکھو. آج کا دور ایسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا انٹرنیٹ دور جنہیں پتا نہ ہوئے کہ عرب محمد نام کا ایک شخص سی جنہیں اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا سی. یعنی وہ کلیم ٹو بی اللہ میسنجر اور وہ اس کے دعوے کو صحیح نہیں مانتا. سادہ لفظوں میں دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو جھوٹا کہتا ہے. ابو جہل سے جھوٹا بھی نہیں کہتا تھا.
یہ سچ بولتے ہیں ان کا پیغام بھی سچا ہے اور اس کے بعد اس کو میں انکار کرتا تھا ماننے سے، اس کے باوجود اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انکار کرتا تھا، ماننے سے انکار کرتا تھا، اس کا دل تسلیم کرتا تھا لیکن اس زبان سے ماننے سے وہ انکار کرتا تھا. گویا کہ زبان سے ماننا کافی ہے. بڑی اتنی بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلے سب یہی ہے، یعنی دل میں یقین میں کوئی کمی رہ جائے دیٹ کین بی کنڈوم، تو وہ تو سمندر میں کمی ہے. وہ مسلمان یعنی اسٹارٹنگ لیول منیمم لیول یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے دل میں جتنا مرضی یقین ہو تو ایماندار تو نہیں ہے، صاحب ایمان تو نہیں ہے. میرے پیور کو جھوٹا کرے، حالانکہ میرا پیور کوئی یعنی بڑی نہیں سی، اس کو جھوٹ بولے نہیں سی، کوئی شکل دیکھ لوں میرا دل نہیں کرتا. لیکن اللہ کے نبی میں جھوٹا کرے نہ زندگی پہنچ جائے چل گیا نا. ایک چیز سوچ کرو نا کہ ایمان کی ویلیو ریکگنائز کرو. ایمان کا کیا ویلیو؟ بٹ ایمان نہیں. جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت و نبوت کو مانتا ہے اور یقین سے مانتا ہے. یقین تو بڑے رامدان ہونا ہے بعد، یقین تو بڑی کوئی چیز ہے نا. اپنے میں تو چاہتی ہے کہ یقین کا پورا پورا ہے 100%. نو، وی آر ویری ڈاؤٹس، لیکن ان پرنسپل وی ایگری اینڈ وی کنفیس. ایمان ہو گیا. دیر ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعوے میں سچا نہیں مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو، تو انڈائریکٹلی وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے. مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگنا چاہتا. کیا لگنا چاہیے؟ یہی اصل میں کمی ہے. رائے نہیں ہے کیا نا؟ یہی اصل میں کمی ہے. یعنی وہ دل کی اوٹ میں باہر ہوتا ہے کہ یہ جو یہ کہنا ہے کہ اس مسلمانوں کو کافر جگہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کو جھوٹا کہنے والا مجھے اچھا لگنے لگا ہے. آئی شوڈ لک انٹو مائی سیلف. جی یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے چیز میں کہا ہے جو قلبی ایمان اور قانونی ایمان، تو اب جب زبان سے تو قانونی ایمان ہو گیا نا، کہ دل کا قلبی ایمان ہو گیا. تو زبان کا جو ایمان ہے جسے قانونی ایمان کا درجہ، اس کی انڈیپینڈنٹ ورڈ ایک جیسے آپ نے ایک سیپریٹ ایک ویلیو کا ہے، جیسے ایمان لفظ میں ہم قانونی ایمان کا لفظ لکھ لیتے ہیں، اس کی انڈیپینڈنٹ ورڈ بھی وہی ہے اور ہے بالکل. اور کتنی ہے؟ یہ منیمم ویلیو یہی ہے. کرتا ہے تو سروائیو منیمم ویلیو یہی ہے. یعنی اگر منیمم نہیں ہے تو میکسیمم کو کوئی ویلیو نہیں. اب یوں سمجھیں، زیرو بریک کر وہ بات یہ بات کی بات وہ عمل سے ملٹیپلائی کرے گا ون یا نہیں. عمل ایک طرف رکھیں. اچھا وہ کہا کہ وہ جو آپ نے بیسک پڑھا ہے نا، یعنی وہ ہے آپ کی علمی بات گفتگو، اور ایک یعنی اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری اس سے ایک اگلے لیول کی گفتگو ہو رہی ہے، زیرو سے اوپر ہو رہی ہے. جی یعنی پھر وہ اچھا استعمال کیا عرفان نے کہ یعنی اس نے جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس نے زیرو بریک کر لیا. اب اس پر اس کا انکریز ہوگا. کتنا انکریز کر رہے یہ اس کی ہمت ہے. لیکن جس نے یہ زیرو بریک نہیں کیا وہ دوسری طرف کر رہا ہے، وہ کہتا ہے. اور اگر ہم اس کے عمل کو اپریشیٹ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں شبہ ہے. ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب ہم اس کو ریلیجس ٹرم سے لیں گے تو ہم کہیں گے کہ چونکہ ایک میں چیز کھا دیتا ہوں سادہ آپ کو، عبد الستار ہمارے ملک کے سب سے زیادہ ریناؤنڈ ریکگنائزڈ سوشل ورکر ہیں. کوئی ان کی خدمات کا انکار کرتا ہے؟ نو. لیکن if he proves to be a traitor ثابت ہو جائیں، باغی ثابت ہو جائیں، تو پھر کیا صرف اس لیے کہ وہ انہوں نے بڑا سوشل ورک کیا ہے انہیں کیپٹل پنشمنٹ سے روک لینا چاہیے؟ یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ نیشنل لیول پر بات کریں گے، پیٹریوٹک لیول پر بات کریں گے، تو جو
ملک کے ساتھ وفاداری کے طور پر ہوگی اور اس ملک کے لیے کام کرنا جو ہے وہ اس کے تحت ہوگا. لیکن ایک آدمی کتنا اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر ٹاپ لیول پر جا کر اس ملک کے ساتھ وفاداری کرے تو اس کا سوشل ورک اس کو کیپٹل پنشمنٹ سے نہیں مٹا. تو یعنی وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا محمد صاحب بیسک وہ ہے آپ کو بیس بنانے کے لیے، یعنی میں نے بھی پہلے وہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگلی باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ بھی اصل میں ڈاکٹر صاحب سے ہی میں نے سیکھی ہیں پڑھی، لیکن یہ کیا ہے، یہ وہ جو فرسٹ لیول ہے اس سے اگلے لیول پر کئی چیزیں جو سفر میں ان کے ساتھ جو ہم لوگ ڈسکس کر کے سیکھی ہوئی ہیں، کئی گھنٹے ان کے یعنی آفس میں بیٹھ کے جا کر ان سے ڈسکس کی ہوئی ہیں، ان سے لرن کی ہوئی ہیں. لیکن ایک ہے ایک عام بیسک لیول پر ایک پبلک ایڈریس، یعنی میں بھی اگر خطاب کروں گا پبلک میں درس دوں گا تو یہ باتیں میں کبھی نہیں کروں گا. ابھی میں یعنی پچھلے ہی جمعے کو تو درس دے کے ہاں افغانستان اور میں کوئی میں نے یہ انڈیکیٹ نہیں کیا کہ یہاں آبادہ ہے اور یہاں پتہ نہیں ہے سورہ تغابن کا درس دیا میں نے، اسی کو پبلک درس ہے. آپ لوگ کیا ہیں یہ کلاس روم میں بات ہو رہی ہے، اور یہ بات جو ہے میں فردر آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، یہ اگر عام لوگوں کے ساتھ پبلک میں ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن یعنی جو میری انڈرسٹینڈنگ میں نے کہا تھا نا کہ یعنی میرا آبجیکٹو کیا ہے کہ جوانوں کو میری آیت ہر دے اور ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کرے. تو اللہ نے جو مجھے بصیرت دی ہے میں وہ آپ سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا. یعنی آپ لوگ چل کر اپنے آفس چھوڑ کر گھر چھوڑ کر آئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، تو جو میرے پاس ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس لیول پر یعنی اس سارے کو بیس رکھتے ہوئے، یعنی جو ایمان کی آپ نے ساری بیس پڑھی ہے منتخب صاحب جو آپ فرسٹ لیول پر کر رہے ہیں تو بیس رہے اس کے اوپر آپ ہائر انڈرسٹینڈنگ، اس لیے کہ اگر آپ صرف وہیں تک رہیں گے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایوری ناؤ اینڈ دین کہیں آپ کو کنٹرڈکشن محسوس ہوگی. لیکن میں آپ کو پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ اس میں آپ کو کنٹرڈکشن محسوس نہیں ہوگی. یعنی آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایوری ناؤ اینڈ دین احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کی طرف ظاہر کر رہا ہے، ہوتا ہے کہ اس کی بڑی ٹپکل مثال آپ کو دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں ہے نا کہ یہ سالونہ کا بشار حرام القتال کی، کہ یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے اندر ظاہر کرنی کیسی ہے. ان قتالوں کی کبھی کہہ دو کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ سب سبھی اللہ وہ حکم بھی اخراج والی دنوں اکبر اللہ حالانکہ انسان کی بات کیا ہے کہ سوال تھا کہ یہ کیسا ہے، یعنی کھل کے اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ مسلمانوں نے غلط کام کیا ہے، مسلمانوں کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ کہتا کیا یہ برا ہے، لیکن تعلیم کا حسن کوئی ہے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی. تو ایک بیسک لیول ہے عدل و انصاف، لیکن اس سے اونچا لیول کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فیور دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کرے گا. اب یہ سارے جو عدل و انصاف کے بیسک رول ہوتے ہیں ان کے تو خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ عدل کے خلاف نہیں ہے، انصاف کے خلاف ہے. یہ دو الفاظ ہیں نا، بڑے انسان نصف کرنا ایکوالٹی کی بنیاد پر برائیاں اور نیکی کے کرو، ٹھیک ہے. عدل کیا ہے؟ بڑے عدل برابر کرنا، ناٹ ٹو ڈو انجسٹس، نو انجسٹس. اور انجسٹس کیا ہوتا ہے؟ زیادتی.
اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، لیکن جس پر جائے گا اسے گریس دے گا کہ نہیں دے گا؟ عدل جمع فضل، یہ فرق ہے، یہ ہائی لیول کا فرق ہے. اور قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہاں آپ کو عدل جو ہے وہ محسوس ہوگا، انصاف محسوس نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں پر اپنی عنایات، اپنی مہربانیاں کرے گا. انصاف باب تفہیم سے جی دیکھیے، میرے اور آپ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ میں کلیم کر رہا ہوں کہ یہ میرا ہے، آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کا ہے. میاں صاحب نے منصف بنا دیا تو انہوں نے ہمارے درمیان ڈسپیوٹ سیٹل کر دیا کہ چلو آدھا کر انصاف ہو گیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ عدل بھی ہو. عدل کیا ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ کریں، یہ تو سارا ندیم کا ہے اور یہ خامخواہ اس میں سے کلیم کر رہا ہے. لہذا عدل کیا ہوگا کہ یہ ڈکلیئر کریں کہ یہ سارا ندیم کو دیا جائے اور یہ جھوٹا کلیم کرنے کی سزا بھی اس کو دی جائے. یہ عدل جاتی ہوئی تو جب میرا حق ہی نہیں تھا تو اگر مجھے اس سے ڈپرائیو کیا گیا تو مجھ پر کوئی جاتی نہیں ہوئی. میرے تو آگے کر دیا جاتا آپ پر جاتی ہوگی نا. یہ فرق ہے عدل و انصاف. یہ انسان آپ نے کہا ہے جی بابے آدھا آدھا کر جی. تو اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے. تو جی میں انصاف کا لفظ آیا ہی نہیں تو اردو کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ عدل کرے گا. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ پر کوئی زیادتی نہ ہو، آپ کو پورا پورا دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنے گریز سے نواز دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ کیا ہے؟ کوئی احسان ہے. لیکن آپ کا حق مان کر اگر مجھے دیا جائے تو آپ پر زیادتی ہے، زیادہ وہ عدل نہیں ہے. جی آپ یہ کہہ سکتے. تو فالذین آمنوا باللہ ورسولہ فالذین آمنوا باللہ ویعملوا صالحا ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین. یہ تو یہاں پر پہلا رکوع ہے وہ ختم. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. دوسرے رکوع میں یعنی یہ کیا ہے کہ ایمان کے اخروی سوال ہے. نہیں، ہم شوقی سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آیات مشتبہات میں سے قرآن مجید کی بہت سی آیات جو ہیں وہ ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہاں پاسبلٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص جو کہ یہ تو پکی بات ہے نا کہ رحمتی وسیعت کل شیء ما یغفر اللہ بعذاب کو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ بس پنشمنٹ ہو گئی. تو اس کو فارغ کرنا جو ہے اس کا خاص مقصد نظر نہیں آتا. لیکن جنہوں نے اپنی برف پروف کی اللہ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ انعام کتنا بھی دے گا ان کو، ہم تو اس کو ناز نہیں سکتے. اور اہم ممکن ہے یعنی دیکھیے نا ہر چیز کی ایک حد ہے. جو شرک کی بحث میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ جو ایبسلیوٹلی کرنا تو ایک ہی بات ہے کبھی. تو یہ جس کو ابدا بھی کہہ دیا تو بھی اللہ تعالیٰ جتنا وہ ابدا تو بھی نہیں ہو سکتا. وہی میں کہہ رہا کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ایک چیپٹر آپ اس چیپٹر کے ساتھ کلوز کر کے نہ آئے، اس کو ساتھ لے کے چلیں. یعنی آپ ایمان اللہ خواہ سورہ تغابن میں پڑھ رہے ہیں، خواہ سورہ حجرات میں پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ سورہ حدیث میں جا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو شرک کی بحث آپ نے پڑھ لی ہے اس کو وہیں چھوڑ کے نہیں آنا، وہ ساتھ ساتھ چلے گی. پھر مزہ آئے گا آپ کو دین کو انشاءاللہ سمجھنے کا، قرآن مجید کو سمجھنے کا. اس میں ایک چیز یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ
میں نے سنا بھی تھا، شاید پروفیسر احمد رفیق صاحب کا آپ نے سنا ہو، وہ کہہ رہے تھے کہ جو متشابہت آئے تھا نا آیات ہے نا، جیسے وہ 9 الف لام میم اور مختلف 9 ہے اس طرح کے بات، یہ اب متشابہات نہیں رہے، یہ کسی دور پہ تھے، بے شمار چیزیں اب متشابہات میں سے نکل چکی ہیں، کیونکہ سائنس نے اور وقت نے اتنی سائنس جو ہے بذات خود ایک پرماننٹ چیز نہیں چاہے نہیں ہے، بٹ اٹ پرووز مینی تھنگ، بہت سی چیزوں کو طرف اشارے کر دیتی ہے، لیکن سائنس چونکہ اتنی ولیٹائل چیز ہے کہ کل کے نظریات آج سارے چیلنج ہو چکے ہیں، لیکن کافی نظریات نہیں بھی چیلنج ہوئے، امکان تو ہے نا، امکان تو ہے نا۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کی کسی آیت کو کسی سائنٹیفک کانسیپٹ کے ساتھ باندھ دیا پکا پکا، اور وہ سائنٹیفک کانسیپٹ جو ہے کل کو چینج ہو گیا، تو آپ نے قرآن کی آیت کو اسٹیک لے آیا، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ آپ اس کو بالکل نقلی کر دیں؟ آپ کوئی نہ کوئی اس میں گنجائش چھوڑیں، اٹ لکس لائک دیٹ مے بی، کہ ہم بولتے ہیں تو کیا ہے، وہ اشارہ بھی ہو گیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے، اس میں کمپیوٹر کی بات کی ہے کہ یہ ہمارے لیے اب فیزیبل ہو گیا ہے، لیکن میں نے غور نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوگا۔ تو اب آگے کیا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دوسرا سر یہ بھی کنسپٹ چل رہا ہے، شاید غلط ہے کہ ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو، یہ کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، ایئر آفٹر لائف ہے، دیٹ وونٹ بی اے فزیکل لائف، دیٹ وونٹ بی مطلب یہ بات متشابہات اور اٹس کلیئر فرام قرآن، ویری کلیئر فرام دا قرآن، اٹ وڈ بی فزیکل اور اٹ وڈ بی ٹینجبل، بالکل اٹ وڈ بی فزیکل لائک دس ورلڈ، لائک جو موو کر رہا ہے اتنے آپ سوچیں گے، اگر اس میں آپ کے ذہن میں وہ ایمان باللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یعنی ہمیں وہ یعنی ٹینجبل کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں محسوس ہوتی کہ ہم اس کو کنسیو نہیں کر پا رہے کہ موت کے بعد ہمارا زندگی کیسے آئے گی۔ جی آج کو اپنے دھیان کے بہت ساری چیزیں نہیں آتی، تو بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے دائیں ہوتے ہوئے دیکھی اور اپنے بالوں سے باتیں نہیں، اگر وہ فزیکل نہیں ہے تو کیسے آپ بتایا گیا کہ ہیومن فارم میں ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ کو سزا ملنی ہے وہ پین آپ نے فیس کرنی ہے، چاہے آپ دوسری فارم میں نہیں۔ اصل میں جو قرآن مجید اور احادیث کا جو عمدی غور مطالعہ ہے اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ فزیکل ہے، اس لیے کہ دوبارہ زندہ تو ہونا ہے، یعنی وی ہیو نو آئیڈیا کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، تو ہم ان جو جنت اور جہنم کی تفاصیل کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا کوئی صحیح کانسیپٹ پیدا ہو۔ قرآن مجید اشارے کر رہا کہ جب بھی ان کو کوئی نعمت دی جائے گی تو یہ سمجھے کہ وہ ہوگی تو ہم نے پہلے بھی کھائی تھی، حالانکہ وہ اس سے بہت مختلف ہوگی اور بہت اس سے بیٹر فارم میں ہوگی، ہے نا؟ بہت موٹی ہوگی، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں اشارہ تک پروو کرتی ہیں، مثلا یہ کہا کہ انہیں جلد ان کی جل جائے گی تو نئی جلد دی جائے گی۔ اب اس میں ایک سائنٹیفک بات ہے کہ وہ جلد جو انسان کی پین جو ہے وہ جلد میں ہے، کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہوگا آدمی جو بالکل جل گیا ہو تو شکل دیکھ کر آپ کو خوف آئے گا، لیکن وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پین نہیں ہوتی، اس کی پین سینسیشن جو ہے وہ جلد میں ہے۔ اب چونکہ وہاں پر سزا دینی مقصود ہے، لہٰذا ایک جلد جلے گی تو نئی جلد دی جائے گی، کیا؟ تاکہ وہ پین جو ہے وہ پرسسٹ ہو۔ میں آن بھی ہو جب آپ پڑھیں گے تو ایسا ہی پروو ہوگا، لیکن اصل میں چکر کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ یعنی اس سائنٹیفک ایجوکیشن میں سے نکلتے ہیں، یہ سائنٹیفک ان کا جو مائنڈ ہے، مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، تو اس سے پھر یہ ساری ماورائی عقائد میں ہے وہ اس کے اندر فٹ نہیں۔ وہ پچھلی کلاس میں نے وہ پہلے کتاب پڑھائی تھی اسلام کی نتیجے ثانیہ کرنے کا اصل نام یاد ہے، اس کا سبجیکٹ یہی تھا کہ گلوبل جو جس وقت سویلائزیشن ہے، فکر مغرب کا ہماگیر اصطلاح پہلا اس پہ آگے تو یاد ہے، میں نے کہا کہ یہ ہیڈنگ پر کے انسان بھاگ جاتا ہے۔ وہ کیا تھا کہ آج تین چیزوں نے تین چیزوں کو ریپلیس کر دیا ہے، اللہ کو ریپلیس کر دیا ہے کائنات نے، اور آخرت کو ریپلیس کر دیا ہے دنیا نے،
اور مادے نے ریپلیس کر دیا روح کو. یہ چلے جائیں. اگلا رکن شروع ہوتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ حجزہ کا بتایا ہوگا کہ یہ دنیاوی ثمرات ہیں ایمان کے. ایمان کے دنیاوی ثمرات. سب سے پہلے ایمان باللہ ثمرہ بیان کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ. کوئی مصیبت میں آتی, نتھنگ ہیپنس, نتھنگ بفالز. اصابہ یصیبو, کوئی بھی جو چیز انسان کو پڑتی ہے, یہ اگر انسان کی شخصیت کے دو اینڈ مانے جائیں, یہ ہے کہ انسان یہ دو اینڈ, یہ ہے ریسیونگ اینڈ اور یہ ہے ڈسپرسنگ اینڈ. تو یعنی ریسیونگ اینڈ پر جو بھی مجھے ملتا ہے, خوشی ملے یا غمی ملے, دکھ ہو یا سکھ ہو, دکھ ہو یا سکھ ہو, فیور ہو یا مسفارچون ہو, تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی, نتھنگ befalls except with Allah's permission. اچھا, اب ہر مسلمان اصولی طور پر اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اصولی طور پر مانتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب مجھے خوشی آتی ہے تو میں پھولوں نہیں سماتا ہے, میری چیز. اور جب تکلیف آتی ہے یہ نہیں, تکلیف آتی ہے تو اگر اللہ کو بھی, اس کو بھی انسان اللہ کو یاد کرے تو نہیں پتا. عام طور پر اللہ نہیں یاد آتا اس کو. انسان کہتا ہے اچھا اس بدماش کا ہے, کون سا ہے, یا حالات واقعات کو کہتا ہے اصل میں یہ سارا واقعات کیا ہوتا ہے, یعنی وہ اس پر کاش کرتا ہے, کاش ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یعنی بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں بہت ہو گیا, اب کیا کرتا ہے وہ اگر یہ لگاتا رہتا ہے, کیا یہ اچھا ہوتا میں اس کو موٹر سائیکل دیکھی نہیں, کیا یہ اچھا ہوتا جس کی موٹر سائیکل کبھی ہو گئی, کیا یہ اچھا ہوتا یہ خراب ہوتی, کیا یہ اچھا ہوتا وہ سڑکیں بند ہوتی, بریک لگا لیتا جی بریک لگا لیتا بریک لگا لیتا. اب اس پر کٹتا رہے, یعنی حالات کو مان رہا ہے, یعنی کیوں یہ حادثہ کیوں ہوا, کیونکہ سیکوینس آف ایونٹس جو ہے اس میں اللہ کے اسباب تو بنے دیکھ, لیکن سمپلی اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہتا ہے. وہ بیٹا مجھے اللہ نے دیا تھا, اللہ نے دیا سر اس کی سارے اگر وہ ختم ہو گئے, یعنی ود سنگل اسٹروک سب اگر ختم ہو گئے. اللہ نے دیا تھا, اللہ نے دیا, انا للہ سر یہ جو ہمارا مشاہدہ ہے, مشاہدہ جس کے برعکس ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب ان کی اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ ایک ملنگ آ رہا تھا, جو اللہ کرے سو روز اللہ کرے, ایک نہیں ان کے بعد دو روانہ ہو گیا, اس نے گھوم کے دیکھا تو میری طرف کیوں دیکھتے ہو, ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتے وہ کہتا ہے آئی تو ادھر سے ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ منہ کا رہا کس کا ہوا. اصل میں اب جب آپ اس بات کو بیچ میں لائیں گے تو آپ منہ کالے کو بیچ میں لے آئے تو آپ اصل دھوکوں سے ہٹ جائیں. منہ کا تو ہوگا, اس وقت موضوع وہ نہیں ہے, اس وقت تو خالص اس بات پر کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ اللہ نے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کے بغیر تو, لیکن وہ جو بہادر شاہ ظفر کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا, ظفر آدمی اس کو نہ جانے کہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے ایش میں یاد خدا کرے, جسے ایش میں خوف خدا. یہ جو میں ہے نا یہاں پر, اس کو ذرا نوٹ کریں. یعنی میں خوف خدا پر بڑی دھواں دار تقریر کر سکتا ہوں اور لوگوں کو رلا سکتا ہوں, لیکن جب خود مجھے پیش آئے تو اس وقت میرے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ سارا علم میرے کسی نام کا ہے.
اب اگلی آیت پڑھی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی جب ایکٹیو واقعہ پیش آتا ہے اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے. اچیومنٹ ہوئی تو بھی الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور کچھ لوز کیا تو اتنا لذائی بنے گا. یعنی ہاؤ کام اینڈ کوائٹ اینڈ کمفرٹیبل از دا مین، جو ہر ایونٹ کو جو بھی اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتا ہے. اللہ نے دیا تھا، اللہ نے دیا، ایسا ہی ہونا تھا. جی قرآن میں نوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی پروفٹ کو کچھ اچھا ملتا ہے تو اللہ کا منسوخ کرتے ہیں، اور جب کچھ برائی آتی ہے وہ ادب احترام کی ایک چیز ہے، یعنی وہ ایک ادب احترام کا تقاضا ہے. سر اس سے تو کوئی منکر نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کو نہیں کرتا ہے. لیکن اس بات کو ذرا کلیئر کرے، شیطان کا کریکٹر ہے، یزید کا کریکٹر ہے، اور ان کریکٹر کیا اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کر رہے؟ جی تو اللہ نے کریکٹر کے اللہ تعالیٰ نے پرمٹ کیا ہوا نا، انہیں پرمٹ کیا ہے. یعنی میرا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پرمٹ کیا ہے، مجھے کہا ہے کہ تم وفا کہنا. لیکن جو کچھ ادبی یہاں کیوں سمجھیے کہ اس کو ڈائگرام سے سمجھیے. پرمٹ کیا ہے اور ان کو کرنے کہا ہے. دیکھیے نہیں، یہ دیکھیے، یہ ہے اے جو مجھے نقصان پہنچا رہا ہے. یہ بھی اس کے دو اینڈ آپ سمجھیے، اس کا بھی ایک ریسیونگ اینڈ ہوگا اور اس کا بھی ایک ڈسپرسنگ اینڈ ہوگا. ڈسپرسنگ اینڈ نے اینڈ سے اس نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے پلان کیا اور ایکٹ کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا ایکٹ کس کے خلاف ہے؟ میرے خلاف. ٹھیک ہے، لیکن اس نے حساب دینا ہے اپنے ڈسپرسنگ اینڈ کا. لیکن مجھ تک پہنچنے کے درمیان کیا ہے؟ اللہ کی پرمیشن. جو تھرو آؤٹ کر رہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس کو پرمٹ ہی نہ کرتا کہ وہ میرے خلاف پلان کرے. اگر اللہ چاہتا تو اسے الاؤ ہی نہ کرتا کہ وہ میرے خلاف ایکٹ کرے. ٹھیک، اور دونوں کام بھی ہو گئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے اس کا ایکٹ افیکٹ نہیں کر سکے گا. یعنی میرے سر پہ ہے نا جو میرا ریسیونگ اینڈ ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ اذن رب پر ہے. یہ تو بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچا تو اس کو برا بلا کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اس کو برا بلا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بات یہ متاثر ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں سر عرض کروں کہ میں کھڑا تھا، میں ایک آدمی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو ادھر سے موٹر سائیکل آ کے ایک لڑکا آیا، اس نے سائیکل میرے دھرم اور میری چوٹ آ گئی اور میں نے اسے تھپڑ کرا دیا. تو مجھے پھر تھپڑ مارنے کا کوئی حق نہیں. ایک ہے آپ نے تھپڑ مارا اس کے ایکٹ پر، تو ایکٹ تو اللہ نے نہیں کروایا. یار آپ بات کر رہے اس کا ڈسپرسنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ تھا کہ یہ بھی مجھ کی طرف آ رہے ہیں. اس کا ڈسپرسنگ اینڈ جو تھا اس پر آپ ابھی آئیں گے تو میں پھر واپس جاؤں گا، تھوڑا سا ویٹ کرنے آئے. ابھی ایسا ہے واقعی اللہ واقعی الرسول، اور تم کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کا رسول کا. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپرسنگ ہے. یعنی یہاں جو ہے یہ کہنا ماننے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو whatever be false وہ اللہ کی طرف سے یہ یقین ہو. یہ تو صحیح ہے. ٹھیک. باقی آپ کسی بچے کی تعلیم کے لیے اس کو مینر سکھانے کے لیے آپ نے اس کو تھپڑ مارا تو وہ آپ نے اس لیے نہیں مارا کہ آپ کو چوٹ آئی، وہ آپ نے اس لیے مارا کچھ غلط کام کروایا تو اللہ نے. اس کا کیا فارغ ہے؟ فارغ تو مطلب بچے کا تو کوئی فارغ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ چلو جا کے ٹکر مارو. نہ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے الاؤ کیا. میں اس مثال کو دیتا ہوں. میں فائنل ایئر کے امتحان میں BDS کے امتحان میں مجھے ایک مریض دیا گیا کہ اس کی فلم کرو.
ٹھیک، یعنی مجھے ایگزامینر نے الاؤ کیا چاہے تو اس کا دانت خراب کر دو اور چاہے تو اس کے دانت کو ریپیئر کر دو، الاؤڈ ہے. لیکن اگر میں نے اس کا دانت خراب کر دیا تو مجھے فیل کر کے چلا گیا، اگر اس میں نے اچھی فیلنگ کر دی تو مجھے فرسٹ کر کے چلا گیا. الاؤ کیا تھا اس سے پہلے مجھے. امتحان جب بھی ہوتا ہے یو ہیو ٹو الاؤ سم ون ٹو ڈو رائٹ اور رانگ. ایک ہوتی ہے ٹیچنگ، استاد سارا سال بچے کو پڑھاتا ہے، ٹھیک، اور کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک کرو، یہ صحیح جواب ہے، ایسا لکھنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اور کلاس کے دوران بچہ کو حماقت کرتا ہے تو اس کو سمجھاتا بھی ہے اور اس کو ڈانٹتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے. لیکن جب اس کو امتحان میں بٹھا دیتا ہے بچہ دیکھ کر اور آنسر شیٹ دے دیتا ہے تو لکھو تو لکھنا ہے. اس نے الاؤ کر دیا نا کہ چاہے تو غلط لکھے چاہے تو صحیح لکھے. یعنی پوری کلاس کے دوران پورا سال اس نے اس کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ غلط لکھے ٹیچنگ کے دوران، لیکن امتحان میں اس کو الاؤ کیا کہ چاہو تو غلط لکھو چاہے تو صحیح لکھو، اور اس کے بعد رزلٹ میں بھول دیا کرنا. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کو تو ہم چیلنج نہیں کرتے. حکم نے کیا اذن سے ہوتا ہے، پوری بات ہے. اذن اور حکم میں کیا فرق ہے؟ حکم نے کیا کر اتنا اجازت ہے. اسی طرح یعنی یہ سارا جو آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ حکم اور حکم کو کنفیوز کر رہے ہیں. اس کو اجازت ہے چاہے وہ کرے چاہے نہ کرے. اما شاکر وہ اما کفورا، لیکن اللہ راضی شاکران سے ہوگا کفورا ضرور. جی چھوٹی بات ہے جو آپ نے ڈائگنوز سنائی ہے، اس میں اگر ایک تیسرا کریکٹر اور بنا لیں. پہلا بندہ سپوز جو اے پرسن ہے، اگر وہ اللہ کا فضل ہے اور آگے وہ پرسن سی ہے جو اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اپیرنٹلی وہ بندہ کوئی نیکی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا اسباب بن کے وہ اس کا ایک میٹر سالو ہو رہا ہے جو آتا ہے تو ایک اچھا کام آگے ٹرانسمٹ ہو. اپیرنٹلی دو لوگ کام کریں لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے، دوسرا نے کہا اللہ سے. لیکن اب مرضی کا لفظ آپ استعمال کر کے نا یہ ایک اور لفظ آپ دیا ہے، یہ ایک تیسرا فیکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس اینڈ پر اللہ مجھے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ کرا کہ سبھی یاد دس کہ میں غیرہ قسم چاہوں میں فانو پیدا پہنچایا اللہ روز دے، یعنی پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ تھوڑا سا کام میاں صاحب سے لے گا، تھوڑا سا کام جو ہے وہ دانش سے لے گا، تھوڑا سا بدین سے لے گا اور آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. حالانکہ انڈیپینڈنٹلی ہم یہ تینوں جو تھے یہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں تھے، آپ کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے فائدہ نہیں دیا. اس لیے اس کا ریورس کر لیں، اس کا ریورس کر لیں. یہ کھڑے کرنے کی بات ہے کہ ایگزامپل ہے کہ سپوز یہ شاید روڈ پہ تھوڑا سا غلط جگہ پہ کھڑے ہو، مائنڈ بھی تو اس سے بچے سے مسٹیک بھی ہوئی. اب اس کو اس طرح مرضی مکس کرتے ہیں. پوائنٹ وہی ہے کہ جو کہ اللہ کی مرضی کی نسبت اللہ کی اذن سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو کام کرنا ہے اور اللہ کا کوئی کام بھی سنگل ایونٹ نہیں، یعنی ایک سیریز آف ایکٹس ہیں جو ایک نقطے پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا سا واقعہ کہتا ہے، اور اس میں سے کوئی ایک لنک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مس کرتے تو واقعہ کہتے ہیں. مثلا آپ یہاں پہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، فرض کیجیے صبح کو آپ گھر سے نکلے نہ ہوتے، کسی وجہ سے آئے نہ ہوتے تو واقعہ پیش آتا. آپ آ تو جاتے لیکن واپس جاتے ہوئے 1 سیکنڈ آپ لیٹ ہو جاتے تو واقعہ پیش آتا. کوئی بچہ جو ہے وہ گھر سے نکلا ہی نہ ہوتا، سائیکل لایا ہی نہ ہوتا، وہ پہلے کسی جگہ پر اسٹک ہو گیا ہوتا اور جو سارے ایونٹ کٹھے اس جگہ پر نہ ہوتے تو واقعہ پیش آتا. یعنی کسی ایک ایکٹ کا ہونا اس کو ہم پورے طور پر امیجن ہی نہیں کر سکتے یہ واقعہ کیسے پیش آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں پورا ہے کہ آپ کو جو ٹکر لگی اس میں آپ کا کتنا قصور تھا، اس لڑکے کا کتنا قصور تھا، قانون کا کتنا قصور تھا، سائیکل کا کتنا قصور تھا، آپ کی موٹر سائیکل کا کتنا قصور تھا، سب کچھ اللہ کے حساب میں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا حساب جو ہے وہ ہر سے لے لے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وہی ادب انصاف والی بات ہے.
کسی کی غلطی کسی کی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش میں ہم سب ہیں، آن ون ہے، ہم سب آزمائش میں، لیکن جہاں اللہ ہمیں فیور دے گا دیٹ وی ہیو ٹو اکاؤنٹ فار، اس کا حساب دے دے گا، اور جہاں ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. پھر وہ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو ذرا ایبسولوٹائز کیا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایبسولوٹ سمجھنا. تو اب ڈسپرسمنٹ آ گیا، پہلا کیا تھا ریسیونگ اینڈ ماں میں مصیبت اللہ، لیکن ہم سب مسلمان ہونے کے باوجود اس کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے، پتر مر گیا تو رو گے، ہفتہ پہ بوڑھے ہو جانے، پاگل ہو جانے، اس کا کیا سلوشن ہے؟ حالانکہ وہ پتر اللہ نے دیتا ہے، اللہ نے یہ چیز انسان کے اندر جو گیپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرے گا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر یقین رکھے گا. جی اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا، اس وقت رہنمائی کرے گا جب واقعہ پیش آئے. اور دوسرا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تمہارا کام ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے چلے جاؤ. کیا ملتا ہے؟ کیا It's not your business. اب اپنی سینگل سے دیکھیں اس کو، تمہیں کیا مل رہا ہے that is none of your business. تمہارا بزنس کیا ہے؟ اب دھیان ہی رک، اور اگر تم منہ پھیرو گے اطاعت سے تو کوئی نہ مالا رسول میں برابر مبین، تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف بدات سے پہنچانا ہے. ہاں جی، بات آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈسپرسنگ اینڈ ہے اس پر تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا. اسی کے لیے جو سورۃ تغابن سے ہے، سورۃ کام سے سورۃ طلاق. اب طلاق جو ہے یہ کمپلیکیشن ہے، اور عام طور پر جب کمپلیکیشن آتی ہے تو انسان جو ہے وہ اخلاق سے گر جاتا ہے. انہی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وکیل صاحب کے پاس گیا تو وکیل صاحب نے کہا کہ جی یہ تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ ایک مقدمہ آپ بھی دائر کر دیں. اب وہ جھوٹا مقدمہ ہے. تو بڑے بڑے دیندار ہو گئے، وہ بھی اس کے لیے تیار رہے. وہاں کیا فرمایا؟ من یتق اللہ
یجعل لہ مخرج، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں بھی عطا کرے گا جو ہم سے غیر گمان کبھی نہیں۔ تو یہاں ایک اصطلاح تو یہاں آ گئی نا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، کتاب، اور دوسری اصطلاح کیا ہے؟ تقویٰ، خوف خدا۔ یہاں خوف خدا مطلوب ہے، تقویٰ مطلوب ہے، اور یہاں توکل مطلوب ہے۔ اللہ پر بھروسہ، جو خیر اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، اور جو اللہ نے نہیں لکھا میں دنیا جہان کے ریسورسز کو کھول کر لوں تو آئی کین ناٹ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے کہ دو اینڈ، یہاں پر اطاعت اور تقویٰ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ یہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو میں نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ وکیل نے کہا کہ اتنا کا ہے کچھ نہیں آنا، ٹھیک ہے جو جائز طریقے آتا ٹھیک ہے، نہیں آتا تو نہ صحیح، ٹھیک ہے، میں غلط مقدمہ اپنی بیوی سے یا اپنے سسرال والوں سے قائم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرتا۔ یہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا ہوگا تو آپ نہیں کریں گے، ورنہ نفس آپ کو گناہ کو پڑھی سے پڑھائی لے گا کہ بتا گنوں میں بعد سارے ہی بعد میں آدھی بن جانا نہیں بن جانا۔ اور یہاں توکل کہ کوئی خیر یا سو، سورہ یونس نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ، وہی کا خیر، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو میں کچھ خیر پہنچانے کا تو کوئی اس کی عنایت کو، اس کی گریس کو، اس کے فضل کو رد کرنے والا۔ جتنا انسان کو اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی انسان اسی دنیا میں جنت میں آ جائے گا۔ سورہ جو آپ نے یہ آخری جو پڑھی ہے سورہ یونس، سورہ یونس کا آخری رکوع ہے، ایسی زبردست آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی شہادت عطا فرمائی 81 میں، تو وہاں عشاء کی نماز میں امام صاحب نے حجاتی تھے، ان کی آواز میں ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہے، تو انہوں نے عشاء کی نماز میں یہ آیتیں پڑھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ آیتیں کہاں ہیں، ایسا ضرور آیا، میں بےتاب ہو گیا کہ یہ ہیں کیا، تو میں نے اگلے دن بس پورے قرآن مجید میں سے عبداللہ پر یہ ڈھونڈ لی آئے کہ یہ سورہ یونس کی ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ اگر آپ دنیا کی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ بلڈ پریشر اور ٹینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی فارمولا ہے، یہاں پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ کو کبھی ٹینشن نہیں، آپ پریشان کبھی نہیں، آپ پس جائیں، دب جائیں، بھوکے رہ جائیں، لیکن پریشان کبھی نہیں۔ اور اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، دنیا جہان کی نعمتیں آپ کو مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی عنایت ہے کسی شخص کو اس دنیا میں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات پر یقین عطا کرتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری وہ بیس کرتی ہے اسی پر۔ اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے؟ اتنا کہ اتنا کہ اتنا کہ اتنا کہ اتنا۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے 2 کہانیاں جو بیان کی اور بڑے اتحاد سے بیان کی ہیں، اہتمام سے بیان کی ہیں، یوسف علیہ السلام کی کہانی اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، ان دونوں کا حاصل کیا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون سکے؟ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی اپنا پورا ڈیل ڈالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اگر یوسف کو عزت بخشی، انہیں ذلیل کیا، فرعون نے پورا دل لگا دیا کہ بچے لاؤ پھر کوئی زندہ رہے، لیکن اللہ نے بھی موسیٰ کو اس کے گھر میں
پرورش پڑھائی نہیں. یہ اصل میں یہ دونوں واقعات کیوں سنائے؟ یہ اصل میں تمہید تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری جو کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو فیوچر کیا نظر آ رہا؟ لیکن اللہ نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے تو آئی ہیو ٹو سمجھے نا کہ اگر اللہ نے اسائنمنٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ لازمن ویز اینڈ مینز کو بھی یعنی اس فوکس پر اکٹھا کرے. یہ اشارہ اور راستہ ہے. تو یعنی جو پہلی 3 آیات ہیں دوسرے رکوع کی، ان کی 2 چیزیں، ریسیونگ اینڈ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور ڈسپرسنگ اینڈ پر خوف خدا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عزم. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر. آج خیال تو میں لگے گا اس کو سورج کو پورا کریں گے، لیکن 12 اللہ کو منظور نہیں تھا. لیکن 12 اگر یہ مضامین اللہ کے آپ کو ہضم ہو جائیں تو آپ کے بہت سے ذہنوں سے